معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے دروس کے سلسلے میں آج کا جو درس ہے یہ تراویح کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مشتمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسنون دعا اور چند مسائل کا جو ہے تراویح سے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے، اور میں نے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ بس جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک اور صاف۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے کہ میں نے سنت قرار دیا ہے، تو اس سے مراد تاکید ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ تراویح کے سنت ہونے پر متفق ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیں تو اس شہر کے حاکم کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ ان سے جہاد کرے۔ صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے غیر معمولی ذوق اور شوق کو دیکھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، اور روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دل میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورے کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک کے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ معزز سامعین، آج کی مسنون دعاؤں میں سے استغفار ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس
روایت کے جو راوی ہیں ولید، انہوں نے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ کون سا استغفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لینا چاہیے۔ آج کے مسائل میں سے روزے کے علاوہ رمضان المبارک کا ایک خاص عمل تراویح ہے، اور فرق یہ کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل۔ روزہ فرض ہے مگر تراویح سنت، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر اور انعام اور ثواب بہت ہی زیادہ اور بہت ہی عظیم ہے۔ اور تراویح پورے رمضان کی سنت ہے، اور یہ مرد اور عورت سب کے حق میں سنت ہے، جس کا ثبوت احادیث اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مسلسل اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ معزز سامعین، تراویح میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ رمضان المبارک میں ہر بالغ مرد اور عورت پر 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بلا عذر شرعی تراویح چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا ایک اہم عبادت ہے، اس پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کو بوجھ سمجھ کر کے ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری خوش دلی کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔